السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک رضوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ایک سیلاب سے متاثر فیملی موجود ہے کہ کس طرح سے ان کا لاکھوں کا جہیز اور کافی زیادہ سامان جو ان کا موجود تھا بہاولپور کی طرف، جو آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب آیا ہے تو سب کچھ مطلب ان کا ڈوب گیا ہے اور وہاں سے بھاگ کر انہوں نے لاہور میں کسی کے گھر میں پناہ لی ہوئی ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں، اس باجی صاحبہ سے پوچھتے ہیں کہ کیا مجبوری تھی اور آپ کو لاہور ہی آنا پڑا، کیسے رہ رہے ہیں، کن کے پاس رہ رہے ہیں، اور جو سیلاب آیا آپ کو پتہ کیسے چلا، کتنا نقصان ہوا ہے، اب کیا ضرورت ہے آپ کو، آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی۔ جی باجی، کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ اچھا باجی، مجھے بتائیے گا کہ کس طرح مطلب کہ بہت سارے ایسے نقصانات ہو گئے ہیں کہ جن میں کہا جاتا ہے کہ فیملی بھی ڈوب چکی ہے، کچھ لوگوں کا نقصان ہوا ہے، کچھ گائیں بھینسیں ڈوب گئی ہیں، تو آپ کا تقریباً کیا نقصان ہوا ہے ان میں؟ ہمارا بھی بھائی کچھ مویشی تھے وہ بھی ڈوب گئے، گھر بار سب کچھ ڈوب گئے ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں بچا، ہم تو اپنی جان بچا کے ادھر تک آئے ہیں۔ کیسے آئے، کیسے پتہ چلا سیلاب آ رہا ہے، یا مطلب کس طرح آپ جان بچا کر ادھر سے بھاگے؟ بس بھائی ہم مویشیوں کے لیے پٹھے چارہ لینے گئے ہوئے تھے تو اچانک سے ہی سیلاب آ گئے۔ پہلے بھی آتا تھا، نارمل آتا تھا، اتنا زیادہ نہیں تھا آتا، اب تو کافی زیادہ آ گیا، ہمیں کوئی چیز بچانے کی یعنی کہ ٹائم ہی نہیں ملا، ہم تو بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو جان بچا کے ادھر تک بھاگے ہیں۔ 2-3 دن تو ہم سڑک پہ کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے رہے، بھوکے پیاسے، کھانے پینے کے لیے بھی ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہمارے بچے روتے تھے، کھانا مانگتے تھے تو ہم ان کو دلاسا دلا کے بس سلا دیتے تھے۔ تو کوئی گاڑی والا بھائی ادھر سے گزر رہا تھا، اس کی منت کر کے ہم یہاں تک پہنچے اور کسی کے گھر میں رہ رہے 10-12 دن ہم ان لوگوں کے گھر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب انہوں نے ہمیں یہ مکان لے کے دیا ہے، کرائے پہ رینٹ پہ رہ رہے، تو اتنے ہمارا یعنی کہ نہیں ادھر تو آپ جو ہے کر رہے تھے، گزارا کر رہے تھے، کوئی مطلب جیسے ادھر دیہات میں کام ہوتے ہیں تو ادھر کا سرکٹ کس طرح چلا رہے ہیں آپ؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ چلو ادھر تو آپ کا نظام اچھا چل رہا تھا، ادھر کیسے آپ مطلب کہ کرایہ دے رہے؟ ادھر تو آپ کا اپنا سب کچھ تھا، خود کے بنائی خود کھا لی، تو یہاں پر کسی کے گھر کام کر کے کھانا تو کیا محسوس ہوتا ہے؟ بھائی گھروں میں کام کرتی ہوں تب بھی بڑی مشکل سے ہمارا گزارا چل رہا ہے۔ ادھر اپنے گاؤں میں تھے تو ادھر زیادہ سے کام مل جاتے تھے، جیسے دیہاتوں میں تھے کسی کے ساتھ سبزی توڑوا دی، یعنی کہ کسی کے پٹھے کاٹ دیے، مطلب دیہات میں روٹی بندہ اچھا ٹائم سے کھا سکتا ہے ٹائم نا؟ سے۔ تو ادھر تو بھائی بس گھروں میں ہی کام کرنا ہوتا ہے، میں اتنا تھک جاتی ہوں کام کر کر کے، پھر بھی ہمارا یہ اخراجات پورے نہیں ہو رہے۔ میاں جی کیا کرتے ہیں؟ میاں جی بھی جو دہاڑی مل جاتی ہے کام کر لیتا ہے، کبھی لگ جاتی ہے کبھی نہیں لگتی۔ بڑی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 16-17 سال ہے، اور ان کی کتنی ہے؟ ان کی 10-11 سال ہے۔ 10-11 سال۔ تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑی بیٹی کا جہیز کا سامان بھی جو ہے وہ سیلاب میں مطلب کہ ڈوب گیا ہے؟ جی، وہ کیسے جہیز بنایا تھا آپ نے؟ بڑی مشکلوں سے بنایا تھا بیٹا، وہ ہم ادھر جو بھی یعنی کہ کام کرتے تھے، جو پیسے اکٹھے ہوتے تھے، دودھ بیچتے تھے، سبزی یعنی کسی کے ساتھ کام کرواتے تھے، جو بھی پیسے ہوتے تھے اپنی بچی کی ایک ایک چیز کر کے لے لیتے تھے اور رکھ دیتے ہیں۔ بچے کتنے ہیں آپ کے؟ میرے ماشاءاللہ 4 بچے ہیں۔ اسکول جاتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ ان کی پڑھائی ختم ہے، ہماری اتنی جرات ہی نہیں کہ ہم اخراجات نہیں ہے کہ ہم ان کو سکول میں پڑھائیں۔ اچھا، دیکھنے والے ناظرین ہیں، ظاہر سی بات ہے جن سے آپ کا رشتہ ہوا تھا انہوں نے بھی ٹھکرا دیا ہوگا کہ جہیز نہیں ہے، ان کا تو گھر بار ہی ڈوب گیا ہے۔ ڈوب گیا واقعی بھائی، جن کی بیٹیاں ہوتی ہیں ماں باپ کو تو یہی ہوتا ہے کہ وہ یعنی کہ جو چیز بھی ہو دنیا کو اپنی بیٹی کو دیں، اور تب بھی بیٹی کی عزت ہوتی ہے، ورنہ سسرال والے بھی اچھا نہیں سمجھتے۔ دیکھنے والے ناظرین سے اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ آپ کا جو بھی مسئلہ نقصان ہوا ہے وہ کور کرتا ہے تو آپ کی جو جوان بیٹی ہے ان سے رشتہ کروائیں گی؟ جی بھائی، کوئی اچھا انسان مل جائے جو جہیز کی ڈیمانڈ نہ کرے تو ہم مطلب جہیز وہ خود سے دے دے، کیونکہ آپ کے پاس جو تھا وہ ڈوب گیا ہے۔ ڈوب گیا تو ہم کر دیں گے اپنی بچی کا رشتہ، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، بس
हमारी बच्ची का फ़र्ज़ अदा हो जाए अच्छे इंसान के साथ। और बेटा आप कैसी हो? ठीक, आप पहले रो क्यों रही थी? अपने घर की वजह से। घर की वजह से रो रही? हाँ जी। आपको कभी लगा था कि हमारा घर डूब जाएगा, हम किसी के घर में आके बैठेंगे? नहीं, कभी भी नहीं। अब क्या महसूस होता है? वापस घर जाना चाहती हो, इधर पढ़ना चाहती हो? किस तरह अपनी अम्मी को हौसला देती हो जब एक वक्त खाने के पैसे नहीं होते? घर है भी नहीं। किसी का घर है? हाँ जी। इस इतने छोटे से कमरे में किस तरह आप मैनेज करते हैं? किस तरह सोते हैं आप? तंग हो गए। तंग होके सोते हैं? हाँ जी। इधर तो आपकी अम्मी किसी के घर काम करती है, कभी ऐसा वाक़या हुआ आपकी अम्मी की तबीयत नहीं ठीक है, बीमार हो गए हैं, तो एक दिन खाने को ना कुछ मिला हो, तो किस तरह आपने देखा होगा? भूखे ही सो जाते। नाज़रीन देखें कितनी मासूम सी बच्ची है, और इनकी जो बड़ी बेटी है वो कैमरे में आ भी नहीं सकती और ना ये लाना चाह रहे थे, लेकिन खुदारा आप इन जैसे लोगों को तंग मत किया करेंगे। ऐसे बहुत सारे मुतासिर हजरात हैं जो सैलाब से मतलब कि उसमें जो अज़ाब में मुब्तला हैं, तो इनकी आप हेल्प कीजिएगा ताकि ये अच्छा अपना देखिए ना कि उनका इधर उधर घर किस तरह था, कच्चा था पक्का था जैसे भी था, लेकिन डूब कर जो सामान था वो भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो गया। अब एक छोटे से किचन वाला इन्होंने कमरा लिया हुआ है जहाँ पर ये रहती हैं, इनके खामद रहते हैं, 3-4 इनके बच्चे हैं वो रहते हैं, तो बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। और आप देखिएगा कि किस तरह से ऐसे नुकसानात पाकिस्तान में हो रहे हैं, लेकिन कोई देखने सुनने वाला नहीं है। तो हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी गलत बातें करने के, डिमांड करने के बेलौस इनकी खिदमत कर देते हैं। अगर कि अल्लाह का नेक बंदा इनकी बेटी से शादी भी करना चाहता है तो वो भी खुदारा इनकी मदद कीजिएगा, इनको सहारा दीजिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आप इनकी ज़रूर हेल्प करेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।